ویل کا ہی مالک. کیوں؟ کبھی بھی کوئی اللہ کے در میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ نے صرف ان کانسیپٹس کو اپنے اندر انکلکیٹ انڈاکٹرینیٹ کرنا ہے, اپنی ایک نظریاتی ایک فکری تربیت, شعوری تربیت کرنی ہے اس حوالے سے. یہ جو 2 الفاظ بتائے نا, 5 میں سے 2 کی ایسٹس کیش فلو, ان کو بار بار ان کو ریپیٹیشن از دا کی. کہتے ہیں تکرار جو ہے اس میں راز ہے, تکرار میں سارا برکت, سارا کمال, سارا جادو تکرار میں ہے. تو ان الفاظ کو مسلسل دیکھیں نا. آپ کوئی کسی پیر صاحب, کسی روحانی ہستی کے پاس جائیں, اس کو بولے میرا فلانا مسئلہ ہے, تو آپ کو کسی اسم کی تکرار, کسی اللہ کے اسماء حسنہ 99 میں سے ایک نام دے دیتا ہے خاص, تاکہ اس نام کی تجلی سے بار بار آپ کا کنیکشن بنے اور اس کا فیض آپ کو اس صفت کا ملے. آپ کے اندر اگر غصہ ہے تو وہ کہے گا الرحمن پڑھیں. آپ کو اگر مغفرت چاہیے تو الغفار, الغفار, یا غفار, یا غفار, یا غفور, یا غفور. ٹھیک ہے نا. اللہم اغفر لی ورحمنی, اللہم اغفر لی, رب اغفر وارحم وانت خیر. تو قرآن میں حدیث میں دعائیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یا حیو یا قیوم, یہ تو تمام زندگی کے سارے کاموں کے لیے جامع وظیفہ ہے نا. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض زندگی کے اہم معاملات جب وقت آئے تو آپ سجدے میں گر کے یا حیو یا قیوم. تو اسی لیے بعضوں نے, اکثر علماء مفسرین بزرگوں نے کہا کہ یہ اس میں اعظم ہے. تو یا حیو یا قیوم بار بار جو آپ اس کی تکرار کرتے ہیں, مختلف سلاسل میں اسی کا وظیفہ دیا جاتا ہے کہ 300 500 800 1000 دفعہ دن میں پڑھیں, 500 جو بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اول و آخر درود شریف کے ساتھ. ٹھیک ہے, تاکہ درود شریف کی برکت سے اس کو قبولیت کی سند عطا ہو جائے. تو وظیفہ کیوں کیا جاتا ہے, ورد کس لیے کیا جاتا ہے؟ ایک تو زیادہ کبھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. کنٹرولڈ ماحول میں, ریگولیٹر جو آپ کو کسی نے سجیسٹ کیا اتنی تعداد میں, جتنا ریکمینڈڈ ہے اتنا ہی, اس سے زیادہ نہیں. یہ نہیں کہ 10 لاکھ دفعہ. ٹھیک ہے نا. کیونکہ زندگی میں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں, تو اس لیے اللہ نے آپ کو عبادت کا بھی ایک خاص وہ دیا نا کہ 5 وقت کی نماز. ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ 50 وقت کی نماز یا 100 وقت کی نماز. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو ہر چیز اپنے وقت پر, ہر چیز اپنے محل میں. تو وظیفے میں بنیادی فلسفی کیا ہے کہ ایک تکرار. جب آپ ایک اسم کی یا رحمان, الرحمن, القدوس, الملک, الخالق, الباری. بچپن میں جب میں چھوٹا تھا, 9ویں 10ویں میں تھا, تو میرے پاس اسماء الحسنہ کی ایک کتاب تھی. تو مجھے لگتا تھا میرا رنگ اچھا نہیں ہے یا میں خوبصورت نہیں ہوں, تو وہ یا خالقوں کی اس میں لکھا ہوتا کہ آپ 500 دفعہ یا پتہ نہیں 1000 دفعہ روزانہ پڑھیں. تو میں اسکول کی وین میں اسکول جاتے ہوئے آتے ہوئے یا خالقوں کی تصویر پڑھتا تھا, تاکہ میرے چہرے میں حسن آ جائے. یہ ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی خاص اسم کی, کسی خاص اللہ کے نام کی آیت کی جب تکرار کرتے ہیں تو اس کی برکتیں, اس کے اثرات آپ کی زندگی میں ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ جب لوگ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہوں تب آپ یہ تصویر پڑھ لیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو یہ بڑی پاورفل تسبیح ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو مشکلات سے نکلنے کے لیے, زندگی میں آسانیوں کا حصول, برکتوں کے حصول کے لیے مختلف دعائیں ہیں. اور پھر زیادہ دعا اس وقت کام آتی ہے جب کسی کے منہ سے آپ کے لیے نکلے. وہ بہت تیز سریع الاثر ہوتی ہے, کیونکہ اس میں آپ کے گناہ یا آپ کے یقین کی کمی, آپ کی جو اپنی طرف کی جو فالٹس ہیں, وہ اس میں بالکل وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ ریزسٹنس ختم ہو گئی. تو دوسرے کے یہاں سے سالڈ 100% آپ کو مل جاتی ہے دعا. آپ کے یہاں سے ہو سکتا ہے اس میں 30 40 50 60%, کسی بھی شخص کے یہاں سے کچھ ریزسٹنس ہو سکتی ہے. وہی جو مائنڈ ماؤتھ کوآرڈینیشن ہے, ہارٹ اینڈ ماؤتھ کوآرڈینیشن, اس میں کمی ہو, کوہیرنس میں کمی ہو, تو وہ جو موافقت میں کمی یا جو مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں, اس میں کمی کی وجہ سے جو اثرات برکتیں آپ کو نہیں مل رہی, کسی کی دعا سے فوراً مل جاتی ہے. جیسے کوئی آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے کہ اللہ اس کا بیڑا پار کر دے, اللہ اس پر کرم کر دے. تو اسی لیے پھر خاص طور پہ والدین کی دعا حدیث میں آیا کہ وہ ہمارے پیر صاحب اکثر فرماتے تھے کہ 7 آسمان کو چیرتا ہوا عرش تک پہنچتا ہے ماں باپ کا دعا. وہ اپنے پشتو لہجے میں اس طرح سے کہتے تھے. تو یہ ٹھیک ہے نا. تو کسی کی دعا, اسی طرح حدیث میں بظاہر الغیب کہ ایک مسلمان جو بھائی ہوتا ہے اپنے مسلمان کے لیے پیٹھ پیچھے جب دعا کرتا ہے وہ فوراً لگتی ہے. تو اسی لیے میں اکثر بعض اوقات جب مجھے کوئی چیز, کوئی دعا, کوئی برکت, کوئی منزل چاہیے ہوتی ہے, تو میں اکثر کسی بندے کے لیے ویسے ہی دعا کر لیتا ہوں یا اس کے لیے ویسی ہی چیز سوچنے لگ جاتا ہوں تاکہ وہ چیز مجھے مل جائے ایونچولی. اپنا لالچ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. تو مقصد کہنے کا ہے کہ جو آپ جو وٹ ایور یو پٹ آؤٹ ٹو دا یونیورس اٹ ریٹرنس بیک ٹو یو 10 times 10x. کہ جو کچھ آپ دنیا میں بھیجتے ہو, what you give returns to you 10 times. Givers are receivers, givers are the gainers. جو آپ دیتے ہو, جو آپ کرتے ہو, یونیورس کو دیتے ہو, وہی آپ کو ملتا ہے, بڑھ کے ملتا ہے, 10 گنا ہو کے ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو چیریٹی دینا, لوگوں کو کسی کے گھر جاتے ہوئے کچھ مٹھائی, دودھ, چائے پتی, پانی, کیش, ان کے بچوں کو کچھ نہ کچھ دینے کی اپنے اندر عادت ڈالیں. گیو بیک, پے بیک. تو جتنا دیں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ آپ کے بزنس, ریئل اسٹیٹ, پیپر ایسٹس, کموڈیٹیز, ان وینیوز میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپوجر اور ترقی اور برکت اور وسعتیں ملیں گی, دروازے کھلیں گے آپ کے اوپر. اللہ تعالیٰ آپ پر دروازے کھولے, برکت عطا فرمائے.